اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نرد، سرائے کالا پل جی روڈ ٹیکسلا۔ فقدره تقديرا له ما في السماوات والأرض شهادة أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد بندہ جب مکمل اور کامل ایماندار ہو جاتا ہے تو اس مسلمان پر اللہ کی طرف سے کچھ ایسے اصول اور قانون اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے مطابق وہ زندگی بسر کر کے اللہ کے دربار میں عزت اور عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شخص صرف کلمہ اسلام پڑھتا ہے لیکن اللہ کے ان بنائے ہوئے اصولوں کا لحاظ اور خیال نہیں کرتا تو پھر ایسے شخص کو دنیا اور آخرت کی ناکامی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان شخص کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر تمام چیزوں کے حقوق ادا کرنے کی بہت بڑی تاکید کی ہے۔ جس طرح اللہ اپنے حقوق کے متعلق لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے حق کا خیال کر کے زندگی گزارو، اسی طرح اللہ رب العزت ان کو یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ میرے رسول کے حق کا بھی لحاظ کر کے زندگی گزارو۔ پھر اسی طرح کلمے پڑھنے والے مسلمان کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جن والدین کے گھر تو زندگی بسر کرتا ہے ان کا بھی تو نے لحاظ کرنا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو تیرے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے ان کا بھی تو نے حق اور لحاظ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے حقوق کے سلسلے کے اندر دو ایسے رشتوں کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر کیا ہے جو ایک نری محبت اور پیار اور الفت کا نام ہے۔ جب آپس کے اندر ان کا جوڑ بن جاتا ہے، آپس کے اندر ان دونوں کا تعلق اور ضابطہ اور ربط قائم ہو جاتا ہے
تو پھر اللہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس رشتے کو جس طرح میں نے خود پیار اور محبت سے پیدا کیا ہے اسی طرح زندگی گزار کے آؤ کہ تمہاری مکمل زندگی پیار اور محبت کا نام بن جائے۔ ان دو رشتوں کا نام ہے خاوند اور بیوی۔ یعنی جب نکاح کرتا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت کے ساتھ تو قانونی لحاظ کے اندر وہ عورت اپنی جان، اپنی عزت و عصمت و عفت اس مرد کے حوالہ کر دیتی ہے کہ میری جان، میرا ایمان، میرا مال، میری آبرو، میری عزت، ان تمام چیزوں کو جس وقت عورت قبل تو بولتی ہے تو ساری چیزیں مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے اندر عورت اتنی مظلوم تھی کہ ان کی کوئی قدر اور کوئی عزت وقار نہ ہوا کرتا تھا۔ مرد اپنی مرضی سے عورت کے ساتھ جو زیادتی کرتا کر ہی جاتا، کر گزرتا، اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہوتا۔ یعنی عورت اس وقت تک مظلوم رہی ہے جس وقت تک اسلام کا ظہور نہیں ہوا۔ جس وقت قرآن اور اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ پاک نے جس طرح مرد کے حقوق بنائے اسی طرح اللہ نے عورت کے بھی حقوق بنا دیے۔ پھر اللہ نے مرد کو بھی تنبیہ کی ہے، عورت کو بھی خبردار کیا ہے کہ مرد اپنی حاکمیت کے اندر آ کے عورت کو غلام نہ سمجھے، اپنی حاکمیت اور اپنے درجے کو دیکھ کے اس کے اوپر ظلم اور تشدد اور زیادتی کا معاملہ قتل نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے میرے حقوق کے اندر کمی کی ہے تو اس کی معافی کی تو گنجائش ہے، اگر کسی نے حقوق العباد کے اندر کوئی کام غلط کیا ہے تو اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جس کا حق غصب کیا گیا ہے وہ خود معاف نہ کرے۔ اس لیے عام طور پر مرد حضرات تو اپنے آپ کو حاکم سمجھ کے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں کہ یہ تو عورت ہے، میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، اس کے ساتھ میں جو کرنا چاہوں مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ کوئی ڈر، کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا ہے دنیاوی ڈر اور خطرہ کہ اس کا باپ میرے ساتھ زیادتی کرے گا، اس کے خاندان والے رشتہ دار اس کا ساتھ دیں گے، ایک تو اس چیز کا ڈر اور خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل کے اندر ڈر اور خطرہ تو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے عورت کا جو شریعت کے اندر حق بنایا ہے آدمی مرتا مر جائے اس کی تلفی نہ کرے گا۔ اس لیے قرآن اور سنت کے مطالعہ سے یہ بات خوب واضح اظہر من الشمس ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس وقت آدمی قرآن اور سنت کو بغور پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اسے اپنی قدر و قیمت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے اور اپنی زوجہ کی قدر و قیمت کا بھی۔ اللہ نے باہم ایک راستے کے اندر دونوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے مرد کے متعلق بھی اعلان کیا اور عورت کے متعلق بھی۔ جب مردوں کا نمبر آیا تو اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ کریم فرماتے کہ میں نے مردوں کو حاکم بنا دیا، مردوں کو ان کے اوپر میں نے چڑھا دیا، مردوں کو ان کے اوپر میں نے صدر بنایا۔ الرجال، الرجال رجل کی جمع یعنی مرد جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی نبی مرد بن کر آیا، کوئی ولی مرد بن کر آیا، کوئی چھوٹا بڑا امتی مرد بن کر آیا، اللہ مردوں کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ عورتوں کے دل کے اندر اپنے مردوں کی عزت اور قدر آ جائے کہ مرد کو اگر حاکمیت والا منصب دیا ہے تو کس نے دیا؟ مرد کو اللہ پاک نے عظمت والا مرتبہ دیا ہے تو کس نے دیا؟ جب عورت کے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میرے مرد کو عزت میرے اوپر بخشنے والا کون ہے؟ الرجال قوامون علی النساء،
جتنی عورتیں بھی ہیں تمام عورتوں پر اللہ پاک نے مرد کو حاکم بنا دیا. اگر مرد غریب ہے اور عورت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے لیکن شریعت نے اس غریب مزدوری کرنے والے مرد کو ضمیر عورت پر حاکم بنا دیا. جب کوئی عورت کسی مرد کے نکاح کے اندر آ جاتی ہے پھر اللہ پاک نے مرد کا اتنی حق بنایا ہے کہ اگر مرد بدصورت ہے، حقیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے اور عورت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے مال و دولت کے لحاظ سے، اللہ نے عورت کو اتنی پابند بنایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت اپنے مرد کو صورت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، مال اور دولت کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھے. اگر وہ غریب ہے تو اس کی عزت اس کے اوپر میں نے فرض کر دی ہے، اگر وہ بدصورت ہے تب بھی اس کی عزت اس کے اوپر فرض کر دی ہے. کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں تو خوبصورت ہوں اور میرا مرد، بعض اوقات تانا تشنی ہوندی ہے نا کہ تو جو میرے تے حاکم بن کے آیا ذرا منہ تا ویکھ شیشے چ اپنا، شکل ویکھ جوان دی میرے نال گل کردا ہے. جب عورت مرد نال اس انداز وچ گل کر دیے اللہ دے پاک رسول فرماندے او عورت کدے اچھی ہو سکتی. اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معیار تعلیم دیکھو. اللہ کریم نے مرد کو جس طرح حاکم بنا کے عورت کے لیے مقرر کیا ہے، پھر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیم و تربیت کے اندر بھی اسی انداز کے اندر عورتوں کو تبلیغ کرتے ہیں. مردوں کے متعلق مردوں کو تبلیغ کرتے ہیں عورتوں کے متعلق کہ کہیں مرد سر چڑھ کے عورت پر زیادتی نہ کر ڈالے، کہیں عورت ناز اور فخر کے اندر آ کے مرد کا حق نہ مار ڈالے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دونوں کو ایک لائن اور پٹڑی کے اوپر چلانے کے لیے اس کا بھی حق بتلایا اور اس کا بھی حق بتلایا کہ اپنے اپنے حقوق استعمال کر سکتے ہو لیکن کسی پر ظلم اور زیادتی کی اجازت قطعا نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گھر کے اندر جو عورت ہے، میرے گھر کے اندر جو میری بیوی ہے جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، وہ میری بیوی اس کی زبان اچھی نہیں ہے. اس کی یعنی جس وقت میں گھر جاؤں تو اچھا کلام میرے ساتھ نہیں کرتی، جس وقت میں گھر جاؤں بکواس کرتی ہے، بڑی بڑی اونچی باتیں کرتی ہے جس سے میرا دل دکھتا ہے. میں نے اس کو بڑا سمجھایا. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اگر اس کی چال چلن صحیح نہیں ہے، اس کی چال ڈھال صحیح نہیں ہے، اس کی گفتار اور رفتار تیرے ساتھ صحیح نہیں ہے، وہ اگر تیری حق تلفی کرتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسے جا کے سمجھاؤ. تم اسے کیا کرو؟ سمجھاؤ اپنی بیوی کو، پیار اور محبت اور الفت کے ذریعے اس کے ذہن کے اندر بات ڈالو کہ اس قسم کی بدخلقی کرنا مرد کے ساتھ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یا رسول اللہ میں نے سمجھایا تو بڑا ہے پر اس کے دل میں میری بات کا اثر نہیں پڑا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے چلو زبان نال سمجھایا ہی تے اثر نہیں ہویا تے تھوڑا جہا مار بھی لے، تھوڑا جہا، پر اللہ دے رسول دن ایج نہ ماری جو زخمی ہو ونجے، ایج نہ ماری جو ہسپتال توڑی نوبت آ ونجے، نہ تادی بن تھوڑا جہا ایویں، تھوڑا جہا ہلکا پھلکا ہاتھ رکھی، زیادہ غلام سمجھ کے نہ مارنا شروع کر دیوی، تھوڑا جہا تادی بن مار پھر دیکھ کے کرنی. آکے یا رسول اللہ یہ علاج بھی کیتے پر کم نہیں بنیا. نبی کریم فرمانے اچھا انج کر کے اودے نال کٹھے سہنا چھوڑ دے، بستر تو کے کر. توجہ ہے، سارے پریشان ہو گئے، کوئی نواں عنوان تو نہیں ہے. چنگے اج وٹ میں تو دے کرنا یہ خیال کرایا. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے اچھا انج کر جو بستر الگ کر دے. آخ یا رسول اللہ یہ بھی علاج ازمایا پر کم بنیا کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے اچھا وہ نال بولنا چھوڑ دے،
آخے علاج کیتا ہے تاوی کم بڑھیا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے میری شریعت دے اندر دو ہی گلاں چلدیاں نے، یا او دے نال نبھاؤ یا اونوں گھر وچوں بھگاؤ۔ یہ گلاں چلدیاں نے، یا تو او دے نال کوشش کرو کہ نبھاؤ دی، کوشش کرو اتفاق دی، کوشش کرو اتحاد دی کہ کسے نہ کسے طریقے دے نال تساں دے نال چلدی رہ جاوے، کسے طریقے دے نال تساں دے تابعداری تے فرمانبرداری کردی رہ جاوے۔ اے طریقے اگر کارگر ثابت نہ ہوویں، انہاں طریقیاں دے نال تساں دی اصلاح قبول نہ کرے، پھر میرا تیرے واسطے مشورہ جو نو طلاق دے دے۔ کہ کر دے؟ صحابی کہندا یا رسول اللہ گل ہے جو میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے، جدوں میں اپنے معصوم بچیاں تے اولاد نو ویکھدا میرا دل نہیں کردا جو میں انہاں نو اپنی زندگی دے اندر اس حال دے اندر میں بیگانہ کر دیواں، انہاں نو لاوارث کر دیواں۔ ماں دی گود وچوں جدوں بچہ نکل ونجے تے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوندا، لکھ شادی اور بھی کر کے آواں لیکن انہاں بچیاں نو او پیار تے محبت نہیں مل سکدا جڑا اپنی سکی ماں کولوں ملنا۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے اچھا اگر تیرے بچے نے پھر اگر تیرے نال نبھا نہ کرے طلاق تا ضروری دینی پیسی ورنہ گزارا نہیں ہوندا۔ آکھے یا رسول اللہ گل ہے کافی عرصے تو میں اودے نال نکاح کیتا ہے، کافی دیری نال زندگی گزر چکی ہے، اکثر زندگی اودے نال گزار چکا، تھوڑی باقی رہ گئی ہے، دل تے اس گل نو مندا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے اگر او تیری گل مندی بھی کوئی نہیں، صحیح ہوندی بھی کوئی نہیں، تو طلاق دیندا بھی کوئی نہیں، تے پھر تیرے واسطے حکم ہے جو تو صبر چا کر۔ کیوں؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے جڑا بندہ اپنی عورت دے طرفوں صدمے برداشت کریندا رہ ونجے، عورت دے طرفوں گلے تے شکوے سندا رہ ونجے تے او دی عزت دی خاطر او دے اوتے صبر چا کریندا ہوے، او دی عزت دے معاملے نو ویکھ کے، او دی عصمت دے معاملے نو ویکھ کے اپنی عورت دی گلاں برداشت کر کے صبر دا دامن پکڑ لوے، اللہ پاک اس مرد نو بہشت برین دا مالک بنا دے۔ آخے واری چنگی گل ہے جو اس گل دے تے صبر کروائی، کہ کروائی؟ آخے یا رسول اللہ اے گل اچھی ہے جو میں ہن کے کرساں، نال نال کوشش بھی کرساں سمجھانے دی، نال نال سمجھانے دی کوشش بھی کرتا رہے ویسا تے صبر ہی مینوں بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں اس گل دے اوتے قائم اور دائم رہنا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے دیکھو ایک بندے نے شکایت لائی ہے، اللہ دے رسول نے اس دا مقام بھی اس نو دسیا کہ تیرا اے اختیار ہے کہ او دے کولوں الگ بھی رہ سکدا ہے، بولنا بھی او دے کولوں چھوڑ سکدا ہے، بستر بھی الگ کر سکدا ہے تے ہلکی پھلکی مہار بھی دے سکتا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے تعلیم دیتی ہے قرآن اور سنت دی روشنی دے اندر، اللہ پاک نے بھی یہ تعلیم دیتی ہے کہ جس ٹائم تساں دا عورت دے نال کوئی بگاڑ پیدا ہو ونجے اس ٹائم تساں کیا کیتا کرو، بستر الگ کر لیا کرو، انہاں دے نال بول چال چھوڑ دیتی کرو، اس نو اپنے گھر وچ چھوڑ کے نہیں آونا، آپ خود اپنے گھر وچوں نکل کے باہر۔ بعض لوگ مرد ناراض ہوئے نا تے اپنی زنانے نو کتے چھوڑا دین سسرال کہ جان چھوڑ تو اتھے رہے تے میں اتھے خوش۔ اے طریقہ بھی صحیح کوئی نہیں، ہکے گھر وچ رہ کے اصلاح کرو، ہکے گھر وچ کے کرو رہ کے اصلاح کرو، جیڑی اصلاح دا طریقہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے، عاشروہن بالمعروف، اللہ کہتا ہے کہ اچھے انداز دے نال اپنے اختلاف نو مٹا دیو، اچھے انداز دے نال زندگی گزارن دا آپس دے اندر سلیقہ اختیار کرو تاں زندگی تساں دی اچھی رہنی ہے۔ اور اللہ پاک نے شریعت کے اندر جو حکم نازل کیا ہے وہ سراسر سارے حکم میرے اور آپ کے حق کے اندر ہے۔ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا جس حکم کے اندر اللہ پاک نے کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہو، بلکہ اللہ نے 100% مرد کو اس کا حق دلوایا، 100% عورت کو بھی اس کا حق دلوا دیا، حتیٰ کہ مرد کا جہاں مقام آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کا تو اللہ نے اتنا بڑا مقام بنا دیا ہے، اگر رات کو ایک گھر کے اندر میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، رات کو مرد کو ضرورت پڑ گئی اور اس نے اپنی بیوی کو بلایا، کیا کیا؟
آواز دی ہے، بیوی کو بلایا کہ ادھر آ جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ تندور پر بھی بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، چولہے پر بیٹھی ہو، دنیا کی لاکھوں مصروفیات اس کے اندر موجود ہوں، لیکن جو ہی خاوند کا اعلان سنے، اس کی زبان سے دعوت بلانے کی سنے، تو جو کام بھی کر رہی ہے فوراً وہ کام سارے چھوڑ کے خاوند دے بلاوے تے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جیڑی عورت اپنے خاوند دے بلاوے دے اوتے نہیں آندی تے خاوند دے اوتے ناراض ہو جاوے، غصے ہو ونجے، رات اسے حال وچ گزر ونجے جو مرد اپنی بیوی کولو الگ ناراضگی وچ گزار دے، نبی کریم فرماندے ایسی عورت دے اوتے فرشتیاں دی وی لعنت تے میں اللہ دی وی لعنت تے رسول دی وی لعنت۔ او عورت ساری رات لعنتاں دے تلے گزاردی ہے جیڑی عورت اپنے مرد دے بلاوے دے اوتے لبیک نہیں کہندی، لبیک نہیں کہندی۔ یہ اللہ دے پاک رسول دا حکم ہے، جڑا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیتا ہے کہ خاوند نو اللہ نے اتنا درجہ دیتا ہے کہ فضل بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اس فضیلت کا لحاظ اور خیال جب تک نہ کیا جائے اس کے دل کے اندر ایمان کامل ثابت۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں عورتوں کے بارے کے اندر مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، مردوں کو بھی۔ اللہ کے پاک رسول حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او میرے ساتھیوں اتقوا اللہ، او مسلمانوں اللہ سے ڈر کے رہو ان معاملات کے اندر جن معاملات کی اللہ نے تمہارے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ معاملات ہے تمہاری عورتوں کے۔ نبی کریم فرمانے رو میرے ساتھیوں اللہ پاک نے عورتاں تے زنانیاں تساں دیاں باندیاں بنا دتیاں نے، تساں دے سپرد کر دتیاں نے، اور تساں انہاں دے تے حاکم ہو، تساں دے تے محکوم، اور محکومی دی حالت جو زندگی پہ گزار دیے نے تے محکوم دے بارے رعایا دے بارے تساں سب تو زیادہ احتیاط کرنی ہے، کسے انداز دے نال انہاں نال زیادتی نہ ہوئے، کسے انداز دے اندر انہاں نال کوئی ظلم نہ ہو جاوے۔ اس ظلم اور زیادتی تو میں تانوں حکم دے کے آکھدا میری وصیت نو قبول کرنا ہے جو عورتاں دے معاملے وچ کدے ظلم دا معاملہ نہیں کرنا، حد الوسع برداشت دا مادہ پیدا کرنا ہے، صبر اور تحمل دا مادہ پیدا کرنا ہے جو انہاں دے نال کوئی زیادتی نہ ہوئے، کیوں جو تساں دیاں باندیاں بن چکیاں نے، تساں دی محکومیت دے اندر آ چکیاں نے، ہن تساں انہاں دے حاکم بن گئے ہو، انج نہ ہوے اپنے حاکم ہون دے بدلے تساں انہاں دے اوتے ظلم شروع کر دیو۔ نبی کریم نے حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر آخری وصیت کیتی ہے مرداں نو کہ عورتاں دے معاملے وچ کدے بھی تساں زیادتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتاں دا بھی ایک نقص اور عیب مرداں نو دسدے نے کہ تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کیویں پیدا ہوئی ہے، پتہ ہونا چاہیے اے عورت کی پیدائش اور عورت کی تخلیق اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں پسلی سے ہوئی ہے۔ کہاں سے؟ پسلی وچ ہوئی ہے، تے پسلی بھی کھبی پسلی، تے کھبی پسلی جڑی ہوندی ہے سجی دی نسبت زیادہ ٹیڑھی ہوندی ہے، زیادہ کیا ہوندی ہے؟ پسلی ٹیڑھی ہوندی ہے، تے ٹیڑھی پسلی دے وچوں پیدا کون ہوئی ہے؟ عورت نو اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اس وقت نبی کریم فرماندے نے جدا تہاڈا پسلی کھبی نال تے ٹیڑھی نال واسطہ پے جاوے تے ٹیڑھی پسلی نال تساں جدا واسطہ تے تعلق بناؤ، انج اپنا تساں شعار نہ بناونا شروع کر دیو جو بادشاہ میرے ہتھے ٹیڑھی پسلی آ گئی ہے میں تا سیدھا کر کے راساں، میں تا اس نو متا کوئی بیلچے تے ہتھواڑے چاہ کے سیدھا کرن دی کوشش کرے، متا کوئی ڈنڈے تے سوٹے لے کے آوے جو میں تا اس نو ضرور سیدھا کرنا ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے ٹیڑھی پسلی نو سیدھا نہ کری،
سیدھا نہ کری، چونکہ اللہ پاک نے ٹیڑھ پن یہ فطرت دے اندر رکھ دیتا ہے، کج روی یہ فطرت دے اندر رکھ دیتی ہے۔ اس واسطے دنیا جہان دی طاقت کٹھیاں ہو ونجن، اس ٹیڑھی پسلی نو سیدھا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے ہاں ٹیڑھی پسلی نال جدوں گزارے تا اسے ٹیڑھ پن دے اوتے گزاری تے فائدہ اٹھاوی، جس طرح ٹیڑھی ہے اسی طرح ٹیڑھی رہے۔ ہاں ٹیڑھی نو بالکل ٹیڑھا بھی نہ چھوڑی تے ٹیڑھی پسلی نو بالکل سیدھا بھی نہ کری، یعنی نہ غافل ہونا ہے تے نہ زیادہ فکر کرنا ہے، دونوں حال دے اندر اعتدال پیدا کرنا ہے۔ دونوں حال دے اندر یعنی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ آپ کا گزر اوقات ہو رہا ہے، لیکن اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں نتیجہ نکلے گا کہ وہ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ کیسے ٹوٹے گی؟ طلاق ہو جائے گی۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ حلال چیزاں وچوں سب تو زیادہ اللہ نو ناپسند جیڑی ہے طلاق ہے۔ سب تو زیادہ کی ہے؟ بامر مجبوری اشد ضرورت پے ونجے تے اس طاقت نو استعمال کرن دی بھی اجازت ہے، تے ایویں خام خواہ بندہ ہر بندہ طلاق دیتی رہ جاوے تے اس طرح طلاق دینے نال نبی کریم فرماندے کہ زمین تے سب تو بری چیز اللہ نے طلاق بنائی ہے۔ سب تو بری چیز جیڑی اللہ نو جائز چیزاں وچوں پسند کوئی نہیں، وہ چیز ہے تو صرف کیا ہے؟ تے بعض لوگ ہوندے نا ٹیڑھی پسلی نال واسطہ ہوندا نا، تھوڑا جہا گھر وچ اختلاف ہویا ہے تے دب ماری میں تدا 100 طلاق دیتی، میں تدا چل تو اج تو بعد میرے کو فارغ ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تے ٹیڑھی پسلی جس ٹائم گھر وچوں نکل ونجے تے گھر وچ اندھیرا نظر آندا، گھر وچ کی ہونا پھر وہ روشنی تے دیوا جدوں غائب ہوئے اپنے گھر چلے ونجے، 2-3 دہاڑے گزر دن تے پھر بندے نو پتہ لگدا ہے کہ کاش کہ غلطی میں، پھر پتہ ہے کیا کرسی مولوی صاحب راتی میں غصے وچ آیا تے طلاق دے دیتی ہے۔ یہ طلاق ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اس کو پوچھو نا مرادہ کدے خوشی کسی طلاق دیتی ہے؟ طلاق ہوتی ناراضگی دے اندر ہے، خوشی خوشی زندگی گزارنے والا کدے طلاق دینا ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے طلاق خوشی دیو تا بھی طلاق ہے، ناراض ہو کے دیو تا بھی طلاق ہو دیے۔ اس واسطے تو شریعت نے حکم دیتا ہے نا کہ اگر اپنی بیوی نال تیرا گزر اوقات تنگ ہوئے طلاق دینا چاہے تو ہر مہینے وچ ایک طلاق دے، ہر مہینے وچ کیوں ایک طلاق دینے تو بعد بندے نو پھر اختیار ہوتا ہے جو مہینے دے اندر اندر پھر دوبارہ صلح تے رجوع کر سکتا ہوتا ہے۔ تے جڑا بندہ غصے میں کٹھیاں ساریاں چاہ دے پھر وہ دا کوئی علاج ہوں جدائی ہو گیا، انہوں دی پھر میل ملاپ دا کوئی طریقہ کوئی نہیں۔ یہ مروجہ عام طریقے جڑے نکلے ہوئے نے سارے غلط ہیں، انہاں سارے کو پہلی گل ہے جو زبان تے کنٹرول کرو۔ یہ طلاق والا معاملہ تھا اتنی نازک ہے، اگر تم مذاق کے چاہے او پاپو میں وہ دیتی ہے تدا یہ مذاق کے چاہے تا ہی طلاق ہو گئی، حقیقت جتھے رہ گئی۔ اس واسطے ٹیڑھی پسلی نال گزارنے دا طریقہ خود اللہ دے رسول نے سمجھایا کہ ٹیڑھی پسلی نو کدے سیدھا کرن دی کوشش نہیں کرنی، جڑے حال وچے اس نو بالکل غافل ہو کے چھوڑنا بھی نہیں، بلکہ جس حیثیت چھے اسے حیثیت چ رکھ کے تے او دے نال گزارا کرنا ہے، او دے نال گزار کر کے تے زندگی بسر کرنی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی کامل زندگی مکمل زندگی اپنی ازواج مطہرات دے نال جڑی گزر دیے، خود اللہ دے رسول فرماندے کہ اپنی بیویاں دے معاملے وچ کدے زیادتی نہ کرنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آخری عمر دے اندر تقریباً 9 بیویاں باقی زندہ موجود ہیں۔ وسلم دی عادت مبارکہ ہوندی سی، حضرت عائشہ فرماندی ہے کہ اللہ دے رسول اپنی زندگی دے اندر معمول بنایا ہویا سی کہ ہر رات دے اندر اپنی بیویاں دے نال ہم بستری کردے ہیں، ہر رات دے اندر نمبر وار ایک بیوی دے کول ایک رات اس کو گزاریے، ایک رات اس کو گزاریے، یعنی اللہ دے رسول نے پورے ہفتے دے دنوں نو تقسیم کرے دے اور تقسیم دے مطابق ایک بیوی نو اپنا ٹائم پورا دیندے ہوندے ہیں۔ کسے بیوی دے نال اللہ دے رسول نو خود نو اجازت کوئی نہیں کہ اس دا حق مار کے تے دوسری دے کول چلے ونجن، تے جدا نبی کریم بیمارن تے بیماری دے حالت دے اندر ساریاں بیویاں کول موجود خدمت گزاری کر رہے ہیں۔
نبی کریم ہر بیوی کو پوچھتے ہیں کہ اگلی رات میری کس دے کول ہے، اگلی رات میری کس دے کول ہے، اگلی رات میری کس دے کول ہے۔ بیویاں کہندے اسی سمجھ گئے کہ نبی پاک یہ گل کیوں پہ کردے نے، چونکہ اللہ دے رسول سب تو زیادہ محبت عائشہ صدیقہ دے نال ہوندی سی، اس واسطے نبی کریم فرماندے کہ جدوں میں اپنی بیویاں کولوں یہ گل پوچھی ہے انہاں ساریاں خوشی تے رضا دے نال آکھے ہے یا رسول اللہ زیادہ فکر نہ کرو، میں اپنی باری عائشہ نو دتی، او بولی کہ میں اپنی باری عائشہ نو دتی، میری رات بھی اتھے گزارو، میری رات بھی اتھے گزارو، میں قربانی دے ساں، میں قربانی دے ساں کہ میری رات اسے دے نال گزارو، میرے کول آنے دی کوئی ضرورت کوئی نہیں تے میں اس وچ ناراض بھی کوئی نہیں۔ یعنی انصاف تے برابری پہ کر دیں۔ کیوں؟ نبی کریم فرمانے کہ جڑے بندے دے گھر وچ دو بیویاں ہوون، کتنی ہوون، تساں کولو ایک نہیں جھلندی تے دو دی گل پہ ہوندی ہے، دو بیویاں جس بندے دے گھر دے اندر ہوون تے او بندہ ایک بیوی دے نال زیادہ پیار کریندا ہے، ایک بیوی دے نال زیادہ مودت کردا ہے، ایک بیوی دے نال زیادہ حسن سلوک کریندا ہے، ایک بیوی دے نال زیادہ خلق تے پیار تقسیم کریندا ہے، لیکن دوسری دا خیال نہیں کریندا، دوسری دا لحاظ نہیں کردا، او دے جذبات دا لحاظ کوئی نہیں، او دی پاری دا لحاظ کوئی نہیں، او دے کھانے تے پینے تے کپڑے دا لحاظ کوئی نہیں۔ نبی کریم فرمانے جدوں دن قیامت آونا ہے اے بندہ جویں اپنی محبت نو تقسیم کر کے ٹیڑھا کر دیتا سی، ایک حق نو مار دیتا سی، ایک حق نو ادا کریندا رہ گیا ہے، دن قیامت اے بندہ جدوں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے اے دا ایک حصہ فالج زدہ ہونا ہے تے ایک حصہ صحیح ہونا، ایک حصے دے اوپر فالج پیا ہونا ہے جو وہ حصہ حرکت ہی نہیں کر سکتا ہونا۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ جیڑا بندہ نا انصافی کرے اپنی بیوی دے نال، جس بیوی نو اج سارے بندے مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے، انہاں دے متعلق یہ حکم ہے کہ جس نے اپنی ایک بیوی دا حق مارے تے دوسری دا ادا کیتا دن قیامت دے کس حال وچ سی مفلوج ہو کے آسی۔ کتنا بڑا حق بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے بھی حکم دیتا ہے کہ نکاح کرنا ہے، پھر اللہ پاک نے شرط لا دیتی ہے کہ اگر تیرے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہوئے تے فوراً کے کر نکاح کر لے آزاد عورت نال، مسلمان عورت دے نال۔ پھر اللہ پاک آکھ دین کہ اگر تیرے اندر نکاح کرنے دی طاقت کوئی نہیں، یعنی تو اپنی عورت تے زنانی دے حق ادا نہیں کر سکدا، پھر اللہ پاک فرماندے نے کسے غلام عورت نو خرید گن ایک باندی نو لے لے تے او دے حق تو ادا اگر کر سکدا ہے، کیونکہ باندی تے آزاد دے اندر بڑا فرق ہوندا ہے، اس دے حق ادا نہیں کر سکدا تے دوسری خرید لے، اگر او بھی خرید کے تو حق ادا نہیں کر سکدا، اللہ دے پاک رسول فرماندے پھر تیرے واسطے حکم ہے جو جوانا تو روزے رکھ، تو کہ کر پہلا حکم ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ مرد کے لیے اللہ نے حکم نازل کیا ہے کہ نکاح کرو تم ما طاب لکم، اپنی خوشی دے نال نکاح کرو، جڑے گھر نو پسند کر دے ہو اس گھر دے اندر نکاح کر لو، جس خاندان نو پسند کردا ہوے اسے خاندان دے اندر نکاح کر لے، جس عورت نو پسند کردا ہوے اسے دے نال نکاح کر لے۔ پھر اللہ دے پاک رسول نے دسیا گل نو کہ اللہ نے نکاح دا حکم دیتا ہے، مڑ اختیار دیتا ہے کہ جڑی پسند آوی اسے نکاح کر لے۔ پھر نبی پاک فرماندے نے کہ بندہ چار چیزاں نو دیکھ کے نکاح کریندا ہے۔ کتنی چیزاں نو؟ چار چیزاں نو بندہ ویکھ دے تے تاں نکاح کریندا ہے۔ بندے دی خاندانی حیثیت تے شرافت نو ویکھ کے کہ دا خاندان اچا ہے تاں بندہ نکاح کریندا ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے او دا مال ویکھ دے کہ دا مال بہت زیادہ ہے، اے دے نال نکاح کرن دے نال میں امیر ہووے سو، میں کہ ہووے سو مال ویچ کے کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، خاندانی شرافت ویچ کے نکاح کرتا ہے۔ نمبر 3 عورت حسن جمال نو ویچ کے فریفتہ ہوندا ہے تے تاں دے نال نکاح کریندا ہے۔ چوتھے نمبر تے دینداری نو ویچ کے نکاح کریندا ہے۔ کتنی چیزاں ہوندیاں نے؟ مال دا،
حسن دا خاندان اس دا تے دینداری دا مذہب اس دا جدو یہ چار چیزاں بندہ ویکھدا تے انہاں دے سر دے تے نکاح کردا ہے اللہ دے پاک رسول فرماندے میرے کولوں اگر پوچھو کہ کیڑی جگہ تے نکاح کرنا چاہیدا ہے اللہ دے رسول فرماندے مال والی جگہ تے نکاح نہ کری حسن والی جگہ تے نکاح نہ کری خاندانی شرافت دی جگہ تے نکاح نہ کری اگر ویکھدا ہے کہ لڑکی دے اندر دینداری ہے لڑکی دے اندر شرافت موجود ہے لڑکی دے اندر امانت موجود ہے دیانت موجود ہے علم دین موجود ہے دینداری نو اگر ترجیح دے کے نکاح کر سے تے ساری زندگی عیش ساری زندگی اللہ دے رسول نے کیڑی شے نو ترجیح دیتی ہے تین چیزاں وچوں صرف دینداری کہ او دا اخلاق اچھا ہے دین اچھا ہے پھر اختیار کر لے اگر دین والے پاسے تک ویکھنا کیونکہ دین کی سانو ضرورت ہی کوئی نہیں نا کلمہ تے پڑھا ایویں دکھانے واسطے نا کہ اسی کون ہے مسلمان ہے اسی بات کو بڑے مسلم ہیں اسی مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھر جم کے بس مسلمان ہو گیا اور کوئی پتہ پھر کوئی نہیں اس واسطے لوگ اس وجہ دے نال نکاح پہ کر دیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے اگر کسی لڑکی والے نے پیغام بھیجے کہ تسا نکاح کر لو کہ کر لو انہوں دا دین بھی اچھا ہے تے اخلاق بھی اچھا ہے تے اگر جڑے لڑکے والے ہیں انہیں سوچیا کہ دینداری ملا تہن مولوی تہن پڑھے لکھے تہن دین دا علم تہن کول موجود ہے قرآن بھی انہوں نے آندا ہے قرآن دی حافظہ بھی لڑکی ضرور ہے عالمہ بھی موجود ہے فاضلہ بھی موجود ہے ساری چیزیں لیکن چنگی سونی کوئی نہیں خوبصورت بھی کوئی نہیں غریب غرب اتنے نے کھان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں حتیٰ کہ خاندانی لحاظ نال کوئی اچا خاندان بھی کوئی نہیں جڑا بندہ ان چیزوں ویکھ کے دیندار لڑکی تے گھر والے نو ٹھکرا دے اللہ دے پاک رسول فرماندے سن وے مسلمان سن وے جوان ٹھکراون والے زمین دے اوتے اس دن تو فساد تے فتنہ پے ونجنا جس دن تو مسلمان نے دیندار گھر والے نو ٹھکرایا ہے حسن تے مال تے جاہو جلال دے تے نکاح کیتا ہی دینداری تے نکاح نہیں کیتا تے اس نکاح وچ کوئی برکت پھر ہور بھی سن اللہ دے رسول دن تینوں اے بھی دسا جو کیڑے نکاح وچ برکت ہوندی ہے کس نکاح وچ برکت ہوندی ہے نبی کریم فرمانے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح کے اندر خرچہ تھوڑا ہوئے یہ گل اوکھی نہیں جس نکاح وچ خرچہ تھوڑا ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں برکۃ اس نکاح وچ نریاں برکتاں ہی برکتاں ہوندیاں نے ایک بندہ ہے یا رسول اللہ میں غریب ہوں میں کون ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں امیر ہونا چاہنا نکاح کر چھوڑ کہ کر چھوڑ نکاح کر لے اس نکاح کیتا ہے آخر یا رسول اللہ غریبی مکی آخر ہور نکاح کر چھوڑ اس ہور بھی کر لیا یا رسول اللہ اج غریبی مکی آخر یار ہور تیسرا نکاح کر چھوڑ اس تیسرا نکاح کیتا تو بالکل امیر کبیر بہار لگی ہے دولت دی آخر یا رسول اللہ تساں گل سچی ہوئی ہے جو نکاح وچ واقعی برکت ہے جتنے نکاح زیادہ کیتے برکت اتنی تساں زیادہ شوق نہ لگا جو تساں ایک نو بھی پورے کو نہیں خیال کرے وہ زمانہ ہو رہی تو ہو رہا اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے فن کی ہو نکاح کرو تے جڑا جوان باوجود طاقت رکھن دے نکاح نہیں کردا تے اس تلاش دے اندر لگا ہوا ہے جو پتہ نہیں مالدار ملسی تے تاں نکاح کرسا خاندانی ملسی تے تاں نکاح کرسا خوبصورت ملسی تے تاں نکاح کرسا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا حکم سن کہ اگر تیرے اندر نکاح کرنے دی طاقت کوئی نہیں طاقت تو اے مراد کوئی نہیں جو لاکھاں روپے ہوویں تے تاں نکاح کر بلکہ 1 کلو کھجور بھی تقسیم کر کے تو نکاح کر سکتے یہ طاقت مراد ہے اگر تیرے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ شادی کر کے اپنی بیوی دا خرچہ برداشت کر سکتا ہے شادی کر کے اس کو کپڑے دے سکتا ہے شادی کر کے صبح شام بھی روٹی دے سکتا ہے شادی کر کے اس کسی مکان دے اندر باپردہ طریقے نال بٹھا سکتا ہے پھر شادی تیرے تے لازمی ہو گئی ہے نبی کریم فرماندے کہ جڑے والدین جڑے
اپنی اولاد نو وقت دے نکاح نہیں کرتے، انہاں دی جوانیاں نو تباہ کر دین، انہاں دی جوانیاں نو برباد کر دین۔ تے اگر ایو جی اولاد کسے گناہ وچ ملوث ہو ونجے تے او گناہ والدین دے کھاتے بھی پیندا ہے، والدین دے کھاتے بھی کیوں جو وقت دے میوہ پک ونجے، پھل پکا ہو ونجے تے بندہ اس نو توڑے نہیں تے پرندے چونچ مار دین۔ پرندے ام پکیا کھلا ہوے درخت دے اوتے، جدوں اس ام نو توڑیا نہ ونجے تے پھر صاف زہر توتے آ کے چنجا مار سن۔ کون اے ساوے توتے آ سن، اسے درخت دے اوتے چڑھ باسن تے تیرے ام کھا جا سن۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے نے جدوں تیرے اندر پتہ لگ ونجے تیری لڑکی جوان ہو گئی ہے، جوانی تو ایک دن بعد بھی بغیر شرعی عذر تو بٹھاونا تیرے اوتے حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض محققین کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی لڑکی بالغ بٹھائی ہے تو نکاح نہیں کیتا، جڑا بالغ ہونے تو بعد اس کو خون آتا ہے، ایک ایک خون دے بدلے تیرے نام اعمال ایک نبی دا قتل لکھیا وجنا ہے۔ ہوں اگا تیری مرضی جو کرتا رہ ونجے، جو دم بھرتا رہ ونجے، میں تینوں کچھ نہیں آخدا، صرف اتنی سمجھاونا مقصود ہے کہ اگر وقت دے نکاح نہ کیتا گیا تو سوا فتنے اور فساد دے کچھ بھی نہیں ہونا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، سید الکونین دی بیٹی ہے، گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں کہ پتہ نہیں میں جہیز دے اندر اپنی بیٹی نو کیا دے سا۔ اج تو اس وجہ تو نکاح نہیں کرتا کہ میں موقع ملک تے چودھری ہوا تے بیٹی نو خالی ہاتھ بھیجا تے لوگ کی آخر میرے بارے آخر سید الکونین دے متعلق جس نو اللہ پاک نے زمین دی سرداری، آسمان دی سرداری، جنت دی سرداری دے اوتے تاج و تخت دا محل بنا دیتا ہے، عزت شرافت اللہ پاک نے تاج پہنا دیتا ہے۔ اس پیغمبر دی بیٹی دی شادی دا نمبر ہے، حضرت عمر آ گئے نے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے جو حضرت علی نو اپنی بیٹی فاطمہ دے دو۔ نبی کریم فرمانے یار یہ حضرت علی چھوٹا لگتا ہے مینوں، تھوڑی دیر ٹھہر ہو۔ حضرت علی نو پتہ لگ گیا تے حضرت علی خود چل کے پہنچ گئے نبی پاک دی خدمت دے اندر، یا رسول اللہ میں حضرت فاطمہ دے نال نکاح کرنا چاہنا۔ حضرت نبی کریم فرمانے جا عمر نو بلا کے لے آ، ابو بکر نو بلا کے لے آ، خود اللہ دے رسول خطبہ پڑھ دے نکاح دا، حضرت عمر بھی نکاح دا گواہ ہے، حضرت صدیق اکبر بھی نکاح دا گواہ ہے۔ خطبہ پڑھ کے دن جاؤ بیٹی علی دے گھر دے اندر اج تو بعد تو دی بیویوں تیرا خاوند ہے۔ حضرت فاطمہ کہندی یا رسول اللہ میں اپنے گھر دے اندر آٹا گوندیا ہوا تے میرے ہاتھ بھی بھرے ہوئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اس آٹے دے وچ بھرے ہوئے ہاتھ ہن علی دے گھر دھوویں میرے گھر، جلدی کر تیرا نکاح ہو گیا۔ توڑ دیتا ہے، نال لا دیتا ہے، حضرت علی دے گھر چلے گئے تے جڑا جہیز دیتا ہے وہ بھی دسو تسو دس دو فرنیچر کتنے دیتا ہے، روح کتنی دیتی ہے، تکیے سرانے کتنے دیتے ہیں، مال دولت پیسہ تے برتن کتنے دیتے ہیں، پیٹیاں کتنی دیتے ہیں، کتنی گڈیاں مال لوڈ کر کے دیتا ہے، تمہیں پتا ہے؟ میں دسا عمل تو کرنا کوئی نہیں، سن تو گنو نا، کھلے دل نہ سننا تو چاہیے نا۔ اللہ دے پاک رسول اپنی بیٹی نو جڑا جہیز دیتا ہے، جہیز دے اندر ایک مصلا آیا ہے، کیا آیا ہے تو سبھی کدے دیتا مصلا، خود نماز نہیں پڑھتے تو بیٹی نو کیڑا مصلا دینا ہے؟ اس آخر نہیں ابا واہ بڑا نمازی ہے، آپ سے کدے صدقہ دیتا ہی کوئی نہیں کہ جٹ لوگ آتے نا صدقہ سجدے نو کے آخر صدقہ دیتا ہی کوئی نہیں ابا جی، تو میرے واسطے مسلے جہیز واہ سبحان اللہ بڑا نیکوکار ابا ثابت ہوئے۔ اس واسطے نبی پاک نے مسلح دیتا ہے جہیز دے اندر، اللہ دے پاک رسول نے چکی دیتی ہے جہیز دے اندر، میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس کے جب روٹی پکائے گی اس میں لذت اور ہوگی، اس میں مزہ اور ہوگا، اس کے اندر مٹھاس اور ہوگا۔ میری بیٹی جس طرح میرے گھر میں تو محنت کرتی ہے اسی طرح علی کے گھر میں جا کے تو
نے محنت کرنی ہے. حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ جاتی ہے, چند دن آٹا پیستی ہے, ہاتھ اور ہتھیلی کھس جاتی ہے, زخم پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت فاطمہ شکایت لے کر آتی ہے, یا رسول اللہ مجھے کوئی خادمہ چاہیے جو مجھے آٹا پیس کے دے, روٹی پکا کے دے. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں خادمہ اور غلام سے بہتر آپ کو خادمہ یہ دیتا ہوں, ہر بار پڑھا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اپنے ہاتھ نال آٹا پیس کے پکا تے کھا میری بیٹی, غلام بھی انتظار. دوسری گل یہ بھی دس دے کہ اگر بیوی تیرے گھر میں آ گئی تو یہ نہ سمجھی کہ اس میں نوکرانی بنا کے لے آیا. کہ بنا کے لے آیا؟ شام نو آیا مرد, مستری صاحب ہے یا مزدور صاحب ہے یا خان صاحب ہے یا چودھری صاحب ہے, صبح سویرے تو نکل گئے تو شامی واپس آئے. اگے آیا تو کپڑے استری ہونا کہ نہیں جی, آخر روٹی پکی آخر نہیں جی, آخر بستر میرا بچھا رہی آخر نہیں جی. ڈنڈا چاہ کے بسم اللہ اکبر تے واہ دیتے سی 5-7 سر دے اندر, زخمی ہو گئی ہے تے خون و خون ہو گئی ہے. آپ تین شریعت دسا جڑی بیوی نو تو اتنا مظلوم پیا بنا دئی, شریعت نے تا اے دسا جو بیوی تیرے کھانے پکانے دی کوئی ذمہ دار کوئی نہیں, تیرے کپڑے دھوون دی کوئی ذمہ دار کوئی نہیں, تیرے بسترے بچھاون دی کوئی ذمہ دار کوئی نہیں. اللہ پاک نے تیری بیوی دے ذمے جڑا لایا ہے وہ اپنے بچیاں دی پرورش کرن لایا سی, اپنی عزت آبرو دا لحاظ کرنا رکھیا سی. جدا خاوند دا موجود نہ ہوے دے مال دا بھی خیال کرے, اپنی عزت دا بھی خیال کرے, او دی عظمت دا بھی لحاظ کرے, تیرے کھانے پکانے دی ذمہ دار. اور پتہ لگ گیا ادا کپڑے نہیں دھوتے تو دھا چھوڑے سے, مار مار کے لمیاں پا دیتے سی. شریعت چ حکم, شریعت تینوں مارنے کی اجازت بالکل قتل کوئی نہیں. پھر اللہ کے رسول نے عورت کے متعلق اتنی بڑی تاکید کی ہے کہ اپنی عورت زنانی نو کبھی منہ دے تھپڑ نہ ماری, چہرے دے مارن تو منع کیتا ہے, چہرے تو مارن تو منع کیتا ہے. ہاں اگر تیری بیوی نماز پڑھنے دی عادی کوئی نہیں تے تاں اس نو مار سکدے. اگر تیری بیوی دے بارے شک پہ گیا جو غلط کار ہے پھر بھی اس مار نہیں سکتا, سمجھا تا سکتا ہے, سلجھا تا سکتا ہے, لیکن ڈنڈے تے سوٹے تے تھپڑا نال تینوں مارن دی اجازت کوئی نہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھیا ہے اگر تینوں بیوی نو مارن دی آ گئی نوبت, تو اتنا غصے دے اندر ہو گئے تے جڑا مسواک تیرے جیب وچ دند نو مارن والا وضو دے ٹائم جڑا مسواک استعمال کریندا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرن واسطے اس مسواک دے نال تے ماری, لیکن کوئی زبردستی اور پتہ لگ گیا نا حقوق دا. یہ اور بھی دسا جی بس سن, اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت نو وقت پابند بنایا. جس طرح مرد دے تے سختی لائی ہے اسی طرح عورت دے بھی سختی لائی ہے. ہاں مرد اگر اس نو مارے, اگر مرد ادو تے حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے وہ کپڑے دے واسطے نہیں مار سکتا, استری دے تے نہیں مار سکتا. تو تا نمک زیادہ پے ونجے تا بھی ڈھا چھوڑ دے, حتیٰ کہ مرچ زیادہ پے ونجے تے فتنہ فساد تے شور غل مچ ویندا ہے. کہ ہو گیا ہے آخر مرچ زیادہ پا دیتے نام مراد اندھی ہوئی بیٹھی ہے, بڑی پاگل دی بچی ہے, یہ خیال ہی نہیں کر دی. میرے تے مہمان دوروں آئے ہوئے ہیں, اس کا سالن ہی صحیح نہیں پکایا. اے سالن پکانا تے تیرے گھریلو خدمت کرنا اے عورت تے مستحسن ہے, او دا احسان ہے تیرے تے جو اگر کر دے, اگر وہ نہ کرے تے شریعت او تے کوئی جبر نہیں کریں دی. شرعی لحاظ نال گناہگار نہیں ہوندی, شرعی لحاظ نال گناہگار نہیں ہوندی. اس واسطے ذرا خیال کریں. مردوں خیال دا حکم وقت عورتوں اللہ کے رسول حکم دیتا ہے کہ جب مرد تیرے باہر آوے سفر دے گھر آوے تو دے آنے تو پہلے ذرا اپنے وجود نو سنبھال لیا کر, سنگار کر لیا کر, کپڑے صاف ستھرے پا لیا کر, سرما تے کنگھی تے تیل تے دنداسا مار لیا کر, تاکہ تیرا خاوند آوے جدو تینوں ویکھے تے خوش ہو ونجے, جدا تیری زبان چو کوئی جملہ سنے تا خوش ہو ونجے. وقت بیوی نو حکم دیتا ہے جدو تیرا خاوند باہر چو آوے اے نہ پوچھی جو کتنا سوٹ
لے کے آئے، کتنے میرے واسطے بوٹ لے کے آئے، کتنی میرے واسطے پیسے لے، اے نہیں پوچھنا، سب تو پہلے پوچھنا تیری طبیعت کیسی ہے، تیرا مزاج کیسا ہے، تیری صحت کیسی ہے، یعنی پہلے دے نال ہور گلاں کرنیاں نے تے بعد وچ کوئی ہور چیز پوچھنی ہے۔ اللہ خاوند نو بھی حق دیتا ہے تے بیوی نو بھی حق دیتا ہے، پھر بیوی نو حق دیتا ہے اللہ پاک نے کہ اگر خاوند تے ظلم تے زیادتی نہ جائز کریندا ہے دن قیامت اللہ انہوں جہنم دے اندر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح بیوی نو اللہ دے رسول آ دے اگر تیرے واسطے جنت اور جہنم دا فیصلہ ہے تیرے خاوند دے سر دے اوتے، اگر خاوند نال اچھی گزار کے آئے ہو تے جنت دی امید رکھ کے آویں، اگر خاوند تیرے تے ناراض ہویا تے اللہ تینوں جنت کدے بھی نہیں دینی۔ پھر اللہ پاک نے دوواں دے حقاں نو برابر تقسیم کیتا ہے کہ خاوند دے اوتے حقدار ہے، بیوی اس دے اوتے حقدار ہے۔ کتنے حقوق اللہ پاک نے مقرر کیتے نے، سب تو پہلے نکاح کرنے تو بعد بندے دے اوتے نان نفقہ سکنا اس عورت دا دینا لازمی ہے، مکان، کپڑے، کھانے پینے دا سارا سامان اے عورت واسطے ضروری ہے، جڑا مرد دے تے تاں شادی کرے، اگر اے نہیں تے پھر اسد آخ دے کہ بادشاہ لکھوں روپے دے ساڈے کول آسن اسی اتنی جہیز کٹھا کر سکتے تو میں تیرے کو پوچھتا کہ اگر تو اس تیاری سال لگ گیا 6 مہینے لگ گئے، اس دوران اگر لڑکا مر گیا ہے یا لڑکی مر گئی ہے اس امید کے اندر کہ جہیز کٹھا ہو سی تو ساری شادی ہو سی، اس مرنے دے اندر اس جوان لڑکی دی شادی نہیں ہوئی تو اس حالت مر گئی ہے، دن قیامت وہ گربان کس دا پکڑ سی؟ ماں باپ دا پکڑ سی۔ پھر سوچنا چاہیے نا کہ جہیز نکاح جہیز دا محتاج، نکاح تا خطبے دا نام ہے، اللہ دے پاک رسول پھر ولیمہ تو آخر کے بعد شو کنیے کھلاسا اللہ دے رسول اپنا ولیمہ کیتا ہے، یہ دا ولیمہ سید القونین دا ولیمہ ہے۔ اللہ دے رسول صحابہ نو آخر کہ یار کل میرا ولیمہ ہے تو تسی آ جانا ہے، ایک کام بھی نال کر کے آنا ہے، آخر کہ یا رسول اللہ آخر اپنے گھروں روٹی بھی نال لے کے آنی ہے، ڈاٹا ولیمہ پکایا، روٹی اپنے گھروں صحابہ لے کے آئے، اللہ دے رسول اپنے گھر سے دسترخوان بچھایا ہے، اپنی روٹی بھی اتنے رکھی ہے، باقی صحابہ دی روٹی بھی اتنے رکھی ہے، سارا نو ملا کے دن کلو بھی بسم اللہ کھاؤ میرے یارو، یہ میرا ولیمہ ہے، یہ میرا کی ہے، ساڑھے تھوڑے بھی ولیمے ہیں نا، جب تک کروڑوں روپے دے تے پانی نہ پھرے اس ٹائم تک آرام تے سکون، اس واسطے ساڈے نکاحاں وچ برکت، اصل بے تحاشا خرچ کرنے، فضول خرچیاں کرنیاں نے، ریاکاری تے دکھاوا کرنا تے پھر اس تو بعد ساڈے نکاحاں وچ برکت کتھوں آ گئی؟ اس واسطے اللہ پاک نے ہر چیز کا حق اس کے موقع پر ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ پاک نے اختیار دے دیا مرد کو کہ اپنی مرضی کے مطابق تو نے نکاح کرنا ہے اور نکاح کے تو نے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پھر اللہ کے پاک رسول نے اس عورت کے لیے بھی حکم دے دیا ہے کہ جب تو اپنے مرد کے گھر کے اندر آ جائے پھر اس کے حقوق کا لحاظ تیرے اوپر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک مرد اپنی بیوی کو حکم دے دے کہ تو ایک سامنے جو پہاڑ کھڑا ہے اس پہاڑ کو تو نے اٹھانا ہے، تو بیوی اتنی شوہر کی فرما بردار ہونی چاہیے کہ فوراً یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے دے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے اسی کے مطابق وہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کالی سیاہ رات ہوئے اسے رات کے اندر خاوند نو حکم چا دے کہ کالی سیاہ رات کے اندر کالے پہاڑ دے تے کالی چونٹی بھی چل دی ہے، اس کالی چونٹی نو پکڑ کے تو میرے سامنے حاضر کرنا ہی، تے بیوی نس کے سارے پہاڑوں دے تے دوڑتی رہ ونجے، کالی رات دے کالے سفر کریں دی رہ ونجے، لیکن اپنے خاوند دے حکم نو ٹھکاون دی اجازت، لیکن اج کل بیوی سر چڑھی ہوئی ہیں، یہ بھی رکھا رہے۔ اگر تو گھر میں چاہے تو تینوں اچھا منہ اس دینا کوئی نہیں، حتیٰ کہ خاوند دا حق اللہ پاک نے اتنا بنایا ہے، جو خاوند ایک چیز بارو خرید کر کے آندا ہے، یہ کر کے آندا ہے شاپنگ کر کے آندا ہے، تو ابھی زبان ہے چاکا شاپنگ کر کے آئے تے گھر وچ بیوی نو دتا جو سامان لے کے آیا،
حکم پہ کہ اگر سارا سامان بیوی دے مزاج کے خلاف ہے، گھٹیا سامان ہے، غلط سامان ہے، لیکن خاوند اگر خرید کر کے لے آئے تو بیوی نو آخنا چاہیے سبحان اللہ، واہ میرے خاوند دی بڑی عقل مندی ہے، یہ تو بڑی سونی چیزیں لے کے آ گئی ہے، بڑی عمدہ چیزیں لے کے آ گئی ہے۔ بیوی دے تے حق بنتا ہے کہ خاوند دی دل جوئی کرے، کیا کرے؟ خاوند دی دل جوئی کرے۔ لیکن اج اج نہیں ہوندا، تو کپڑا لے کے آوے وہ واہ کے مار دی دروازے دے اوتے پیا ہوندا ہے، اے کپڑا کوئی پانے دا لے کے آئے، برتن لے کے آوے واہ پاگولا دماغ کتنے رکھ کے آ گئی ہے، اے برتن کوئی گھر رکھنے نے، سارا ترکے آیا سامان لے آئے، سارا ٹرک لے کے آ گئے، میں تو استعمال کرنا کوئی نہیں۔ اج تیری بیوی تیرے ہاتھوں دا کپڑا نہیں پاندی، تیرے ہاتھوں دا خریدا ہوا برتن نہیں لیندی، اس واسطے تیری بیوی آخری ہے جو شاپنگ میں خود کر سا۔ شاپنگ کے کر سا؟ اس واسطے بازار مرد تھوڑے ہونے تے زنانیاں زیادہ ہو گئی نے، تے جڑا ایہو جہا مرد ہوے نا او دے بارے آپ نوں ہور بھی دس دیواں۔ اللہ دے رسول فرمانے جس مرد نوں اے پتہ کوئی نہیں کہ میری بیوی کتھے آندی ہے تے کتھے جاندی ہے تے کی کردی ہے تے کی کر کے آندی ہے، کی خریدی ہے تے کی نہیں خریدی، اپنی مرضی نال جڑی تیری بیوی آنا جانا کرے تے تو بچو بچو کرے تے بول ہی نہ سکے۔ حدیث کے اندر آندا ایہو جہے مرد دا نام ہے دیوس۔ کیا نام ہے اس کا؟ جڑا دیوس ہوئے اپنی بیوی تے کنٹرول نہ کر سکے، اللہ کے رسول دن دیوس واسطے اللہ جنت حرام کر دے۔ اللہ جنت اج تے بادشاہ صدر دا آڈر ہوئے، وزیر اعظم دا آڈر ہوئے، بیوی نو وزیر اعظم آخد ہے، صدر آخد ہے، ہاتھ بن کے وہ سامنے کھلوندا ہے، بالکل خادم تے نوکر تے غلام دی حیثیت نال اپنی بیوی دے سامنے جڑا بولن والا ہوئے، ایسے مرد دے اوتے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے جس طرح مرد دا حاکم ہونا ثابت کیتا ہے، اسی طرح عورت دے اللہ پاک نے حقوق بھی ثابت کیتے ہیں کہ اپنی عورت نال جب شادی کر لے، پھر کسی اور عورت نال اگر منہ کالا کیتا تو پھر تیرے تے بھی جنت حرام ہو بننی ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت نال تو شادی کیتی ہے، لیکن عورت تیری منشا کے خلاف ثابت ہوئی ہے، وہ سونی نہیں، وہ کالی ہے، لیکن جب شادی ہو گئی ہے اور کالی عورت کے سامنے اللہ کے رسول دن کسی سونی عورت کا تذکرہ ہی نہ کریں، مطلب تیری عورت کا دل ٹوٹ ونجے، چونکہ عورت کا دل شیشہ ہوتا ہے، شیشہ ٹوٹ ونجے تو قیامت تک جڑ نہیں سکتا۔ اس واسطے عورت کا حق بھی اللہ بیان کیتا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیتا ہے۔ جس طرح مرد کے حقوق کے اندر عورت ڈاکہ ڈالے تو اس پر جنت حرام ہے، اگر اسی طرح عورت مرد کے حقوق کے اندر زیادتی کرے، دونوں پر اللہ پاک نے دونوں کے حقوق لازم قرار دیے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، عزت اور آبرو کا، عفت اور عصمت کا، ان تمام معاملات کے اندر بالکل کریکٹر کے اندر، شرافت کے اندر نیچرل طور پہ اپنے آپ کو بالکل پابند کر کے رکھنا شریعت نے دوہاں نو پابند کیتا ہے۔ شریعت نے جڑی عورت اپنے مرد نو گالیاں کٹ دی، کہ کٹ دی ہے؟ ایک عورت اپنے مرد نو اگر بد زبانی نال گل کیتی ہے، مرد دا دل دکھ بھی ہے، اس عورت دے اوتے رات دن اللہ دے فرشتے لعنت دی بارش برساندے ہیں۔ اس واسطے مرد اپنی عورت نو اگر ناجائز گالی کڈے تو وہ بھی اسی طرح ملعون ہے جس طرح عورت۔ اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نرد، سرائے کالا پل جی روڈ، ٹیکسلا۔